کچھ آج روح کی بیماریاں لے آتا، میں اس میں سے سن لیجیے تھوڑا سا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ۔ چھٹا باب دنیا کی محبت کی برائی میں۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ میرا شعر ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکے کا گھر ہے، جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے، اور موت کا گہری فکر سے مراقبہ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ قبرستان کبھی کبھی جا کر خوب غور سے سوچے کہ یہاں بوڑھے جوان، بچے، عورت، مرد، امیر، غریب، حتیٰ کہ وزیر اور سلطان بھی آج کیڑوں کی خوراک بن کر بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کا امتزاج اور ارتباط کا فلسفہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے، یعنی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرماتے ہیں دنیا میں کیسے رہنا چاہیے مسلمان کو؟ دنیا کی مثال پانی سے ہے اور آخرت کی مثال کشتی سے ہے۔ جس طرح پانی بغیر کشتی کے چل نہیں سکتا، یعنی کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ پانی نیچے رہے، کشتی میں داخل نہ ہو۔ اگر پانی اندر داخل ہوا تو یہی کشتی کی ہلاکت کا سبب ہوگا، جو نیچے روانی کا سبب تھا۔ کہاں تو روانی کا سبب تھا پانی، کشتی تیز جا رہی تھی تیز رفتار سے، لیکن اندر داخل ہوا تو کشتی کا غرق ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا اگر دل کے باہر اور دل میں حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو، یعنی نعمت کی محبت سے نعمت دینے والے کی محبت زیادہ ہو، تو آخرت کی کشتی ٹھیک چلتی ہے اور اسی دنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا، یعنی آخرت کی کشتی میں دنیا کا پانی داخل ہو گیا، تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کا نفع اور سکون بھی چھن جائے گا، جس طرح کشتی غرق ہوتے وقت پھر وہ پانی کشتی کے لیے باعث سکون ہونے کے بجائے تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ بس نافرمان انسان کے پاس یہ دنیا سبب نافرمانی بن جاتی ہے، یعنی اور اس سے گناہ کرتا ہے، اور اللہ والوں کے پاس یہ دنیا فرما برداری کا سبب بن جاتی ہے۔ تعجب ہے کہ دنیا پیدا کرنے والا تو دنیا کو قرآن میں دار الغرور کا ہے، دھوکے کا گھر ہے، بچو اس سے بچو فرمایا، اور ہم مخلوق ہو کر اس دھوکے کے گھر سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے دنیا کی محبت اور حیات دنیا سے اطمینان اور خوشی کا سبب آخرت پر عدم یقین ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں مگن ہیں، دنیا سے سکون حاصل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، ورنہ آخرت کی فکر کے ساتھ تو ذکر الہی کے سوا کوئی چیز آدمی کو سکون دے ہی نہیں سکتی۔ چوبے بوسیدہ یعنی پرانی لکڑی پر، گھن لگی ہوئی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہونا جس طرح حماقت ہے، اسی طرح موت کے یقینی آنے کے باوجود دنیا کی لذتوں کا سہارا اطمینان بنانا بھی حماقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی، اے اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں تو ان کی فانی دنیا سے ٹھنڈی کرو، تو ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ علاج، اب حب دنیا کا علاج کیا ہے؟ اس کا نام ہی ہے روح کی بیماریاں اور اس کا علاج۔ بہت اچھی کتاب ہے، لینی چاہیے اس کو۔ سب حضرت نے ریا، عجب، تکبر، حسد، دنیا کی محبت، عشق مجازی وغیرہ۔ علاج، حب دنیا کا علاج۔ نمبر 1، موت کو بار بار سوچنا اور قبر کی تنہائی اور دنیا سے جدائی کا مراقبہ۔ آدمی بار بار موت کو سوچے، ایک دن جانا ہے۔ نمبر 2، دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں میری اس کتاب کا مطالعہ ہر روز چند منٹ کر لیا جائے۔ نمبر 3، اللہ والوں کی مجلس میں بار بار حاضری، بلکہ کسی اللہ والے سے جس کسی سے مناسب ہو تو باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کر لینا شفا کے لیے زبردست ہے۔ نمبر 4، دنیا کے عاشقوں سے دور رہنا، دنیا کے عاشقوں سے بھی دور رہنا، جو ہر وقت دنیا کی بات، ہر وقت کاروبار کی بات، ہر وقت مال کی بات، ہر وقت پلاٹ بلڈنگ کی بات۔ دنیا کے عاشقوں سے دور رہنا کہ اس کے جراثیم بھی متعدی ہیں، کرونا ہے یہ، دور سے ہی لگ جاتا ہے، اس کے جراثیم بھی متعدی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی قبرستان میں یاد آخرت کی نیت سے حاضری دینا۔ نمبر 6، ذکر کا اہتمام التزام کسی دینی مربی کے مشورے سے کرنا۔ نمبر 7، آسمان اور زمین، چاند، سورج اور ستاروں میں اور رات دن کے آنے جانے میں غور کرنا اور اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اور ان کو حساب دینے کی فکر کرنا۔ یہ ہے دنیا کی محبت کا علاج۔ مختصر اسی طرح کے مضمون ہیں، حب جاہ ہے وغیرہ وغیرہ۔
ہم لوگ دنیا کے نیشنل نہیں ہیں اور ویزا بھی ناقابل توسیع، ویزا بھی نہیں بڑھوا سکتے۔ یہاں تو کلرک کو کچھ دے کر ویزا میں توسیع بھی کرا لیتے ہیں، اور زندگی کا ویزا جب ختم ہوتا ہے تو اگر پوری ریاست و سلطنت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیں کہ صرف اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت پڑھ کر سجدے میں میاں سے رو لوں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف کر لوں، درخواست رحم کر لوں، تو اتنا بھی موقع نہ ملے گا۔ بس اس وقت کو ہر وقت یاد رکھیے جب کہ منہ میں زبان تو ہوگی لیکن اس وقت ہم بے زبان ہوں گے۔ بیوی اپنے رخسار کو مردہ شوہر کے لبوں سے مس کرتی ہے لیکن یہ لب اب ادراک لذت سے قاصر ہیں۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اب سنیما اور ٹیلی ویژن اور غیر محرموں کے دیکھنے سے بند ہیں۔ اس وقت کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ کان اب عورتوں کے نغمات، منشورہ، ریڈیو وغیرہ سن نہیں سکتے۔ زبان پر شامی کباب، مرغ کی بریانی رکھی ہے لیکن احساس لذت اور حلق سے نیچے اتارنا ناممکن ہے۔ بس تمام لذات فانیہ کی جب حقیقت ہی یہی ہے کہ اچانک ہم ان سے الگ ہو جائیں گے تو زندگی کا ویزا ختم ہونے سے پہلے اسی زندگی کے عارضی چراغ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کا اخروی چراغ روشن کر لینا چاہیے، ورنہ حیات دنیا کا چراغ گل ہونے کے بعد کس نعمت کو اپنی جان کا تکیہ اور سہارا بناؤ گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت اپنی جان میں سے نیم جان دے کر حاصل کرو، یعنی آدھی جان دے کر، تو پھر اس جان میں 100 جان محسوس کرو گے۔ نیم جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے نا تھوڑی سی، اس کو برداشت کر لو۔ اس نعمت قرب کی لذت کے سامنے جب تم گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ جو اپنی مٹھاس دے گا تو اس کے سامنے دنیا کے خزانے، بادشاہوں کی سلطنتیں، تخت و تاج سب نیلام نظر ہوتے ہوئے آئیں گے۔ جس طرح باز شاہی یعنی بادشاہ کا باز بادشاہ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے تو اتنا اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ شیر نر کے علاوہ کسی اور چیز کا شکار نہیں کرتا۔ شیر کو مطلب شیر کا شکار تو نہیں کر سکتا لیکن اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور شیر بھی نر مادہ نہیں۔ تو صحبت ہے یہ بادشاہ کے ساتھ رہنے کی، اس کا اثر ہے۔ ہرن اور چیتوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بادشاہ کی نظر اس کی نگاہ میں غیرت اور ہمت کا معیار اس قدر بلند کر دیتی ہے کہ جانوروں کے بادشاہ یعنی شیر پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب مومن کی روح مجاہدات، ریاضات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے اور اللہ والوں کی صحبت کے فیض سے اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتی ہے تو بزبان حال پکار اٹھتی ہے، اے مخاطب میرے پیلے چہرے کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرنا میں کمزور ہوں، بلکہ راہ حق پر ہوں، میں لوہے کے پاؤں رکھتا ہوں، تجھے کیا معلوم کہ میرے باطن کو کس سلطان السلاطین اور احکم الحاکمین کی معیت اور صحبت حاصل ہے۔ بس یہ مبارک اور خوش بخت جان عارف اور مصاحب حق مثل باز شاہی کے ہے کہ ساری کائنات، ساری لذتیں اس کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بادشاہ کے باز کے نظر میں سب چیزیں ذلیل ہو جاتی ہیں سوائے شیر کے، شیر پر حملہ کرتا ہے، اسی طرح یہ آدمی صرف اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے۔